شروع سے ہیں اس میں کہ سورۃ الانعام میں توحید، رسالت اور آخرت کا مضمون تھا، لیکن سب سے زیادہ غلبہ اس صورت میں توحید کے مضمون کو تھا۔ ابتدا ہوئی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات سے، ٹھیک ہے جی، آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کو اور سارے جہان کو پیدا کرنے والا، قرآن کو اتارنے والا، اس کی زندگی روحانی زندگی کا سامان کرنے والا وہ اللہ ہے۔ یہ سورہ انعام کے مضامین تھے، اور اس میں پھر اللہ کی قدرت کے مختلف نمونے دکھائے گئے تھے کہ کائنات کو اس نے پیدا کیا، اور اس میں جو رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ، جانور ہیں، پھل پھول ہیں، پودے ہیں، زندگی موت ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذکر سے بھی اس میں بتایا گیا کہ وہ تھے اللہ کے خاص بندے تھے۔ تو اس صورت میں اختتام بھی اسی بات پر ہوا کہ دین حق وہ اسلام ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو۔ تو اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ الاعراف ہے۔ تو سورۃ الاعراف کا نام اعراف کس وجہ سے رکھا گیا ہے؟ اس میں آیت نمبر 46 اور 48 میں یہ لفظ آیا ہے الاعراف۔ تو اعراف عرف کی جمع ہے، اور لغت میں اس کے معنی ہیں اونچی جگہ، پہچان کو بھی کہتے ہیں نا، عرف عام، ٹھیک ہے جی، اور اسی سے معرفہ کا لفظ بنتا ہے، خاص نام کو معرفہ کہتے ہیں نا، اس میں معرفہ، تو یہ بھی اونچی جگہ۔ اور قرآن کی زبان میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الحدید میں غالباً اسی کو ایسی دیوار کہا گیا ہے جس میں دروازہ ہے۔ یہاں پر عارضی طور پر لوگوں کو رکھا جائے گا، کچھ لوگ تو جنت کے حقدار ہوں گے ڈائریکٹ، کچھ جہنم میں جائیں گے ڈائریکٹ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعراف میں ہوں گے، لیکن وہ فار سم ٹائم ٹیمپرری ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا، یعنی جیسے پینڈنگ ہوتی ہے نا، اپلیکیشن پینڈنگ پہ چلی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پینڈنگ کنڈیشن ہوگی جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آخر کار کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا ذکر آپ اس صورت میں آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تو کیا سوال و جواب ہوگا۔ ایک طرف وہ جنتیوں کو بھی دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ سینٹر میں ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں سے جنت بھی اور جہنم بھی ان کو نظر آئے گی، اور پہچانیں گے فلاں ابن فلاں یہ جنت میں ہے اور یہ فلاں اور فلاں جہنم میں، تو گفتگویں بھی ہوں گی ان کی۔ اس میں آپ پڑھیں گے صورت میں آگے جا کر۔ دیوار کتنی چوڑی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی لمبائی ہے، اس کے بارے میں نصوص میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی، تو اپنی طرف سے قیاس نہیں لگایا جا سکتا، بس یہ ایک جتنا بتا دیے اتنا ہی پتہ ہے۔ کس چیز کی بنی ہوگی، کتنی ہوگی، کتنے لوگ اس میں ہوں گے، ایسی کوئی تفصیل قرآن یا حدیث میں نہیں آئی۔ اور سورت کے سٹارٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا المقطعات سے ہوتی ہے، حروف مقطعات سے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی شروع میں الف لام میم ہا میم، یہ حروف مقطعات ہیں نا، یہ کاٹے ہوئے جدا جدا یعنی۔ تو اس صورت کی شروع میں بھی الف لام میم کے ساتھ صاد کا لفظ ہے، 4 حروف ہیں مقطعات میں سے۔ تو جیسے حروف مقطعات کی حقیقت تک انسان کی رسائی دنیا میں نہیں ہے، تو ایسے ہی اعراف کی حقیقت تک بھی دنیا میں رسائی ممکن نہیں، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو صورتیں مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو ان میں کچھ مضامین ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا ماحق کو نہیں سمجھ سکتا۔ بس سورۃ البقرہ میں آئے گا تو اس میں آیت الکرسی ہے، تو کرسی کیسی ہے، اس کی وسعت کیسی ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، اس کو کما جیسے ہے ایسے ہی انسان کا ذہن پورے طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تو اللہ جانتا ہے، جتنی چیزیں بندوں کو بتانی ضروری تھیں وہ بتا دی۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کو جو علم دیا گیا ہے وہ کچھ نبی کے لیے خاص ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ خصوصیات نبی کی ہیں جو امتیوں کو نہیں دی گئی۔ مثلا نبی پر تہجد کی نماز فرض ہے، امتیوں پہ نہیں۔
تو اس کی جو برکات ہیں جو خاص ہیں، اس میں جو علوم ہیں جو معارف ہیں وہ نبی کے ساتھ خاص ہوئے۔ استاد ہر ایک بات شاگرد کو نہیں بتاتا لیکن وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ایسے ہی مثلاً امت کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ 4 شادیاں میکسیمم کر سکتا ہے، لیکن نبی کو بیک وقت 11 کی اجازت دی گئی۔ یہ کچھ خاص خصوصیات ہیں انبیاء کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی اس پر قیاس کر کے میں کہتا ہوں کہ کچھ علوم ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو امت کو تو نہیں بتائے لیکن اللہ کے نبی کو ان کا علم ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے علوم کو ہم کسی حد میں منحصر نہیں کر سکتے، نہ ان کو عام آدمی کے علم پہ قیاس کر سکتے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ فرشتے کے ذریعے ہم کلامی ہوتی ہے، تو یہ تو وہ مرتبہ ہے کہ جو انسان جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ یہ کیسا مرتبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے فلاں، کیونکہ اس نے فلاں بڑے عالم سے پڑھا، اس کا شاگرد ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ بڑے پروفیسر صاحب سے جس نے فلانی کتاب لکھی تھی، فلانی کتابیں لکھی ہیں، ان کا شاگرد ہے، تو لوگوں پر ایک تو رعب طاری ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے عالم کا شاگرد ہے۔ تو جو سب سے بڑے کائنات کا جو خالق ہے، جو اس کا شاگرد ہو، جہاں جو علوم کا منبع ہے، سارے علوم، ساری چیزیں، ساری حقیقتیں، سارے حقائق جس نے پیدا کیے ہیں، چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کی حقیقتیں اللہ جانتا ہے، یا جنت ہے، جہنم ہے، وہ جو ان سین دنیا ہے، دنیا والوں کو تو صرف دیکھنے والی چیزوں کا وہ بھی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ سائنس روزانہ ایک نظریہ بناتی ہے، دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے۔ فلسفی کو روزانہ ایک نیا فلسفہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اور انبیاء تو حقیقتوں کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو ان کی پوری تفصیلات کے ساتھ نبیوں پر کھول دیتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ علم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ الاسماء کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے، میں نے شاید آپ کو بتا دیا تھا کہ اسماء چیزیں، ان کے نام اور ان کی خاصیتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کیمسٹری فزکس میں پڑھتے ہیں کہ دی نیمز آف تھنگس اینڈ دیئر پراپرٹیز۔ نیم تو آپ سیکھ لیں گے نا کہ یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، یہ پوٹاشیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لو ہے، یہ چاندی ہے، لیکن اس کی اندر کی حقیقت کیا ہے وہ ہر آدمی تو واقف نہیں ہوتا اس سے۔ تو اسماء سے مراد صرف اسماء نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقتیں بھی ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا، یہ آدم علیہ السلام ہے، کلھا میں ساری چیزیں آ گئیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا ان کے علوم آدم علیہ السلام کے علم سے کم ہو سکتے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ومن علمہ علم اللوح والقلم، جیسے قصیدہ بردہ میں ہے نا کہ ان کے لوح و قلم کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی حد میں محدود کر دیں کہ جی نبی کا علم، ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ولولا، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سکھانے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں کسی بڑے عالم کی، کسی مدبر کی، فلسفی کی اور کسی ایکسپرٹ کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ بیٹھے اور ہم پر علم کا ایک نیا جہان کھل گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ 10 کتابیں پڑھنے سے اتنا علم نہیں آتا جتنا کسی ایکسپرٹ کی، کسی عالم کی، کسی اسکالر فاضل کی بات سننے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس سے سیکھا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں سے سیکھا ہے۔ آپ سکھائیں جن کو خود اللہ فرما رہے ہیں علمہ کا، ہم نے آپ کو سکھایا۔ سکھانے والا اللہ اور سیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیں کہ علم کی کیا شان ہوگی، سیکھنے کی کیا شان ہوگی، سکھانے کی کیا شان ہوگی۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہو لیکن یہ منع بھی کر دیا ہو کہ یہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیزیں اجمالاً رکھتی ہیں، ہر چیز کی تفصیل آپ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، حتیٰ کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے آپ کو علم ہوتا ہے اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کرتے، والدین اولاد سے شیئر نہیں کرتے، اولاد والدین سے شیئر نہیں کرتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں جیسے جتنا کہا ہے اس پہ اتفاق کرو، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے لیکن بتانے میں مصلحت نہیں ہوتی۔
اور سورۃ البقرہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی کا، اور آپ یہ کہیں کہ سورہ آل عمران میں بھی الف لام میم کی ابتدا ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہ بھی ایک حد تک یہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو گئے کہ پھونک ماری اور پیدا ہو گئے، پوری طریقے سے نہیں سمجھا سکتی انسان کو یہ زندگی کا یہ سامان کیسے ہو گیا بغیر اسباب کے۔ سبب ہے لیکن وہ سبب نہیں ہے جس سے عام طور پر انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی میں حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، وہاں تو مختصر سا ہے نا، کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال نہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون۔ اب اس کن فیکون کو انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ الف لام میم کو پہلے سمجھے تو کن فیکون کو بھی سمجھ لے گا، یعنی تم نے اس میں کچھ مضمون ایسا ہے جو ایک حد تک ہی سمجھنا ہے، جتنا بتایا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو آراف کو ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں جان سکتے۔ سورت کے شروع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان اس صورت میں بھی ہے، اس صورت میں بھی آ رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں آپ پڑھیں گے پورا رکوع بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے ساری زمین سے مٹھی کیسے بری، جیسے حدیثوں میں ہے، ساری زمین کی مٹی کیسے لی، پانی ملا کر گارا کیسے بنا، جو انسان کو بنایا آدم علیہ السلام کو کیسے ہوا، تو اس کی پوری تفصیل انسان کو نہیں بتائی گئی، اور اپنے عقل سے انسان نہیں سوچ سکتا اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کی صورت گری کیسے کرتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی تفصیلات اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ نئے نقشہ کیسے بنانا ہے اس نے، اور روح کیسے ڈالنی ہے، اور حرکت کیسے پیدا ہونی ہے، ان کی پوری حقیقت تک اللہ ہی کو پتہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی کی ریہرسل کے لیے سورت کے شروع میں حروف ہجا لگائے گئے ہیں، تاکہ انسان جو بہت ہی نازک مسائل ہیں نا ان میں ایک حد تک رک جائے۔ اور جتنے حروف ہجا ہیں، جتنے ہیں نا، جا کر آپ گنیں کہ کتنے ہیں، یہ ابھی آپ خود پتہ کریں، تو جتنے حروف ہجا ہیں اتنی ہی صورتوں کے شروع میں وہ آئے ہیں، یعنی نمبر آف حروف ہجا وہ اور وہ صورتیں جن کے سٹارٹ میں آئی ہیں وہ دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، ٹھیک۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے، اور رسالت اور آخرت، یہ تینوں مضمون اس صورت میں آئیں گے، لیکن یہاں پر سورۃ الانعام کے مقابلے میں رسالت کے مضمون کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا اس صورت میں۔ وہاں توحید کے مضمون کو سورۃ الانعام میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا، جیسے میں نے عرض کی، اس میں رسالت کے مضمون کو اور پھر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کو بیان کیا گیا۔ آپ پڑھیں گے مثلاً آ رہا ہے تب تذکرہ، آراف کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آئے گا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا بیان آئے گا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ، ساری باتیں آئیں گی، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان آئے گا، اور 5ویں نمبر پر پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر، وہ صورت کے بہت آخر تک چلا جائے گا۔ پھر اس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ جو ہے یاد دہانیاں اور اپنے مہربانیاں اور ان کا جو انکار اور سرکشی اور تمرد تھا، ان چیزوں کا ذکر ہو کر پھر اعلان عام ہوگا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ آپ اعلان کر کے ان کو کہیں کہ میں آپ سارے جہان کے لیے رسول میں ہوں، میری اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ یعنی رسالت کے مضمون کا اس صورت میں غلبہ ہے، اور یہ آخر تک پھر چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو سورۃ الانعام کے آخر میں اسلام کا خلاصہ بھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، دیناً قیاما ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس کی تبلیغ کا حکم تھا کہ آپ پہنچائیں اس کو، اور مخالفین کو بتایا تھا کہ نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو یہ صورت اب جو سٹارٹ ہو رہی ہے انہی مضامین کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور گویا انسانیت کی روح جو بے قرار ہے اس پر مسلسل رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے رنگ رنگ سے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں ایک نیا رنگ ہے توحید کا، رسالت کا، اور قیامت کا، اور آخرت کی یاد دہانیاں۔ تو دیکھیں تو 4 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پر کچھ بحثیں کی ہیں، لیکن
حقیقی بات وہی ہے جو یہاں بیان ہوئی. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، بس اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کچھ تنگی نہ ہو، کہیں آپ سوچیں کہ اسے لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، لوگ تو مانتے نہیں ہیں، تو نہ ماننے کی وجہ سے دل تنگ ہو، پریشان ہو، یہ مطلب ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لتنذر بہ، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نتائج اعمال سے خبردار کریں، ڈرائیں، یعنی انذار. وذکریٰ للمؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. پیروی کرو، اتبعوا کا معنی کیا ہے اتباع کرو، یعنی جو اتارا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف، اے لوگوں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے قدم بقدم چلو، اس کے پیچھے چلو. کہاں سے اتارا گیا ہے؟ من ربکم، آپ لوگوں کے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو تم اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی، سرپرستوں کی، مورتیوں کی. اولیاء کا معنی کیا سرپرست. یعنی جو معبود انہوں نے بنائے ہیں ان کی پیروی مت کرو. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم دھیان دیتے ہو تم. تو اب نزول قرآن کا مقصد اس میں بتایا گیا. الف لام میم صاد کا معنی کرتی ہے کتاب. اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اس کتاب کا ذکر ہے. انزل الیک، آپ کی طرف اتاری گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہ فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں حرج، کچھ تنگی، من ہو، اس کی وجہ سے. یعنی اس کی وجہ سے مراد میں نے عرض کیا کہ آپ اس کی نصیحت کرتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے، اور نہ ماننے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے کہ کیوں نہیں مانتے، یہ مسئلہ ہے. لتنذر بہ، تاکہ ڈرائیں آپ اس کے ذریعے، انذار و ذکرہ، اور نصیحت کریں للمومنین، مومنین کے لیے، یا نصیحت ہے مومنین کے لیے. اب قرآن مجید کی دو خصوصیتیں اس میں بیان ہوئیں. کون کون سی؟ کہ آپ اس کے ذریعے انذار کریں، جو منکرین ہیں ان کو ڈرائیں. لتنذر بہ، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں انجام، برے انجام سے، نہ ماننے کے انجام سے، قیامت کی سختیوں سے، نبیوں کی نبوت کو جھٹلانے کے برے نتیجے سے ڈرائیں. وذکریٰ، اور جو مان چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے للمومنین. اور قرآن مومنین کے لیے نصیحت ہے، ذکرہ ہے، شفا ہے. یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ پہ آیا. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی کہیں پہ آیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے. فاتبعوہ، ایک مضمون سورہ انعام کا ہے، فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. یہ سیم مضمون ہے نا. واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تم پر اس کی وجہ سے مہربانی کی جائے. اب آگے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو مانو، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اولیاء کی، اللہ کو چھوڑ کے. اولیاء سے مراد یعنی وہ معبودان باطلہ، ان کی پیروی مت کرو اللہ کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں کتاب ایک ہی ہے جو قیامت تک رہے گی. پیروی کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ مختلف مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں نے رنگ رنگ کی کتابوں کی پیروی شروع کر رکھی ہے دنیا میں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دستور، یہ بڑی مقدس دستاویز ہے. جی وہ بنائی کس نے ہے؟ آدمیوں نے بیٹھ کے بنائی ہے نا. مقدس کیسے ہوگی؟ یہ کون سا ہے جی؟ UN کا چارٹر ہے جی، جو دنیا والوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے. سب سے بڑا چارٹر تو یہ ہے جو اللہ نے انسانیت کو دیا ہے.
اتبعوا قرآن تو اتبعوا جو تمہارے رب کی طرف سے، اس میں کون سی چیز ہے جو رہ گئی ہے جو تمہارا دستور پوری کر رہا ہے؟ کیسے کہہ دیں کہ جی اس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ہم نے لکھے ہیں کہ ساری دنیا میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ تمہارا کون سا کام ہے جو ڈسکریمنیشن پہ نہیں ہے؟ 1963 میں تم نے آخری بار امریکہ میں کالے آدمی کو پھانسی دی، عورتوں کو پھانسی دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، گورا نہیں ہے۔ کون سی ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تم؟ لاکھوں لوگوں کو تم نے غلام بنایا، ان کے سینوں پر، ان کی گردنوں پر تم نے مہریں لگائیں جس پہ غلامی کی سٹیمپ تھی کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا۔ تم کہتے ہو کہ غلامی اور آزادی، کہ اسلام نے غلام بنا دیے؟ اتبعوا ما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وہ آدمی نے، مصر کے گورنر نے اس دوڑ میں اس حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کا بیٹا جو ہے اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، جیسے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو اس نے پیٹ دیا۔ اس قبطی تھا جو عیسائی تھا، غلام، یعنی مصر کے جو پرانے رہائشی ہیں ان کو قبطی کہتے ہیں، سبتی اور قبطی۔ سبتی تو ان خبیثوں کو کہتے ہیں، یہ جو بنی اسرائیلی ہیں، اور قبطی جو تھے یہ فرعونی جو مصر کے اصل باشندے تھے، عیسائی تھے وہ۔ تو اس کا گھوڑا آگے نکلا تو اس نے مار دیا، پیٹا اس کو، تو وہ سیدھا چلا گیا مدینہ۔ حضرت عمر کو شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، وہ بلا وجہ مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً ان کا چیف محتسب جو تھے حضرت محمد بن مسلمہ، ان کو بھیجا کہ جی جس حال میں گورنر ہو بیٹے سمیت پکڑ کے مدینہ حاضر کیا جائے۔ حاضر کیے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا یہی ہے، کہا یہی ہے جی، کوڑا دیا اپنا، لو بدلا اس سے۔ اس نے مارا، زیادہ مارا ہوگا جو بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ مدینہ گیا، یا یہ چیک کرنے گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتوں کا کیا مزاج ہے۔ دنیا میں کسی چیز پر بھی قائم نہیں۔ یہ کتاب الہی جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ جی شریعت کا قانون، تو لوگ ڈر جاتے ہیں اندر سے کہ شریعت۔ اب دیکھنا پوری دنیا میں CNN، فاکس نیوز اور فلانا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شدت پسند کہ جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت کا قانون، اور جیسے ٹرمپ نے کہا کہ جی صادق خان جو میئر ہے لندن کا، ہی وانٹ ٹو میک لنڈن، کیا کہا اس نے، لفظ یوز کیا، ہی وانٹ ٹو رن انڈر شریعہ لا۔ تو شریعہ میں ایسی کیا چیز ہے جس سے تم خوفزدہ ہو بھائی؟ تو میں اپنے ان دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، تم کہتے ہو ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑی ہیومینٹی کی بات قرآن کرتا ہے، شریعہ لا کرتا ہے کہ کسی پر اتنا بھی ظلم نہ ہو۔ تو تمہیں یہ بات پسند کیوں نہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ شریعہ لا کہنے کی وجہ سے، جس کو سوشل جسٹس کہتے ہیں، جس معاشرے میں نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک کیوں تباہ ہو جاتا ہے، کہ ہر آدمی کو اپنی عزت نفس کا پتہ ہو کہ محفوظ ہے، میری جان مال عزت محفوظ ہے، میرا پیسہ ہر چیز محفوظ ہے۔ تو یہی تو شریعت کہتی ہے کہ کسی کو دکھ نقصان مت دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس نے مارا۔ جب مار کے ختم ہوا تو کہا کہ اس باپ کو بھی لگا ذرا ایک، تو جس کی وجہ سے اس کو اتنی جرت ہوئی نا کہ باپ میرا گورنر، لوگ کیا کہتے ہیں، میرا باپ کرنل ہے، میرا فلانا پولیس میں ہے، میرا فلانا کہاں پر ہے، تو اس کو بھی ذرا لگا کہ تیری اس کی گورنری کی وجہ سے جو ہے نا اس کو جرت ہوئی کہ تم پر اس نے ظلم کیا۔ تو اس نے کہا نہیں جی، جس نے کیا تھا میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا جو کتابوں میں نقل ہوتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کیا انہوں نے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا دیا؟ وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے غلام بنا دیا؟ یہ جملہ وہ کر سکتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھی جب دین کا، شریعت کا، عدل کا معاملہ پیش آئے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، یہ بات وہ کر سکتا ہے۔ اپنی گورنر کی اس نے پرواہ نہیں کی،
یہاں کیا ہوتا ہے کہ پولیس والا ظلم کرتا ہے تو پولیس کی پارٹی بچانے آ جاتی ہے، کمشنر ظلم کرے تو سارے کمشنر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولوی ظالم ہو تو مولوی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور تو چھوڑیں، وہ جی اپنی پارٹی کا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، خدا کے یہاں یہ مجبوریاں نہیں چلیں گی، یاد رکھیں۔ تو یہ ہے اتبعوا ما انزل، یہ سارے مضمون قرآن میں ہے کہ تم انصاف کا فیصلہ کرو چاہے وہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دنیا کے قانون تو کسی کو بخشتے ہیں اور کسی کو محروم کرتے ہیں، اور خدا کے قانون میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ جو حقدار ہے چاہے جہاں کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، کس رنگ کا ہو، اس کو اس کا حق دیا جائے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم دھیان دیتے ہو۔ یہ فائدے کی تمہاری بات ہے، خدا کی بات پر تم دھیان ہی نہیں دیتے، تم اپنی مستی میں مست ہو۔ اور فرمایا جو دھیان نہیں دیتے، خدا کو نہیں جانتے، اس کے نبیوں اور رسولوں کو نہیں پہچانتے، یہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایسے تھے۔ اب ان کا ذکر ہے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پس پہنچا ان کو ہمارا عذاب اس حال میں کہ وہ رات میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ بیاتن کا معنی کیا، رات کو سوتے ہوئے ان پہ عذاب آ گیا۔ او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، قیلولہ اس سے نکلا ہے، قیلولہ تھوڑا سا آرام، ضروری نہیں کہ سوئے آدمی، تھوڑا سا، کیونکہ عرب میں سختی ہوتی تھی موسم کی، تو 12 بجے آدمی باہر نہیں نکل سکتا تھا، تو گھروں میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، اس کو قیلولہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا بستیاں، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور ان کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ کہیں کبھی وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دن کو آرام میں تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ سوئے ہوئے تھے، مختلف رنگوں میں پکڑا، یعنی مختلف حالتوں میں عذاب نے ان کو اچک لیا۔ دیکھیں لوگ گھر میں سوئے ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، بم گر جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں انسان۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر زلزلہ خدا کا عذاب ہو، ہر جنگ خدا کا عذاب ہو، ہر موت خدا کا عذاب ہو۔ کسی کے لیے عذاب ہوتی ہے اور کسی قوم کے لیے خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ آگ لگ جاتی ہے، آپ نے دیکھا پچھلے سال امریکہ میں اتنی بڑی آگ لگی کہ پورے کا پورا ایریا جل کے راکھ ہو گیا، کون روک سکتا ہے؟ تو پچھلی بستیوں میں ایسا ہو چکا۔ وہ کون سی بستیاں تھیں جن میں ایسا زلزلے آئے؟ اور وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے زلزلہ بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا بِهِ الْأَرْضَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ ان چیزوں کو لے کر آنے والے، اس حد تک پہنچانے والے وہ خود تھے۔ یہی مضمون ہے، کم من قریۃ اہلکناھا، کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فجاء بأسنا بياتا وهم قائلون، اس حال میں کہ رات کو سوئے تھے یا دن کو آرام کر رہے تھے کہ عذاب نے پکڑ لیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، پس نہیں تھی، فما كان دعواهم، ان کی پکار، جو ان کی منہ سے نکلنے والی جو بات تھی اس وقت کیا تھی جب عذاب نے پکڑ لیا یا عذاب سامنے آ گیا۔ تو اذ جاءهم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کو پہنچا تو ان کی لبوں پر کیا تھا؟ الا ان، مگر یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، انا كنا ظالمین، ہم ہی خطاوار اور ستمگار تھے، ستم کرنے والے، ظلم کرنے والے خدایا ہم ہی تھے، لیکن اب فائدہ نہیں ہے، عذاب آ گیا تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو اے مکے والو، اے جہان والو، تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تم اس کا انکار کر کے، حق پرستوں پہ ظلم کر کے، تم اس عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو کہ جب آ جائے گا تو پھر تمہاری یہ بات کہ ہم ظالم تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جو بھیجا گیا رسولوں کو ان کی طرف، یعنی جن کو بھیجا گیا تھا اس سے، پس ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جو بھیجا گیا ان کی طرف۔ کیا مطلب؟ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ارسل الیہم،
جو بھیجے گئے ان کی طرف، ایسے بھی معنی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، یہاں پہ لوگوں کا ذکر ہے کہ لوگوں تمہارے پاس رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور پوچھیں گے ہم بھیجے ہوئوں سے، یعنی رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے جا کر پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ تو پہلا سوال لوگوں سے ہوگا، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے سمجھانے والے؟ تو ظاہر ہے کہ انکار تو نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر شاید حدیث پاک میں ہے نا کہ قیامت کو امت محمدیہ اور لوگ انکار کر دیں گے، امتیں انکار کر دیں گی جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، یعنی شاید ایسے جان چھوٹ جائے تو امت محمدیہ پھر اس پہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا کہ اس دن ہم من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ ہر امت کا گواہ تو نبی ہوگا کہ میں نے دعوت دی ہے، وہ امت انکار کریں گی تو آپ آ کر فرمائیں گے کہ انہوں نے سچ کو پہنچا دیا تھا، اور جو امتیں کہہ رہی ہیں، اور امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کہے گی کہ جی نبیوں نے انہوں نے دعوت دی، نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے۔ تو کہا جائے گا کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کیسے دعوت یہ گواہی دے رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ ہمارے پاس سچی کتاب آئی تھی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب آئی تھی، کتاب ہم پڑھتے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، تو اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ہم گواہی دیتے۔ ایسی اور انبیاء کی بات بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے، پوچھنا نہیں ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم احوال بیان کریں گے، علیہم، ان کے روبرو، بعلم، علم و آگہی سے، وما کننا غائبین، اور ہم غیر حاضر نہیں تھے، پھر ہم ان کے سامنے ان کے احوال رکھ دیں گے، جو کچھ انہوں نے کیا نا پوری تفاصیل ڈیٹیل رکھ دیں گے، جو علم پر مبنی ہوں گے، وہ تفاصیل جو علم پر مبنی ہوں گی، علی علم، بعلم، اور ہم غیر حاضر نہیں تھے، وما کننا غائبین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم غائب نہیں تھے جس وقت یہ ہو رہا تھا۔ تم نے کیا کہا، نبیوں نے کیا کہا، تم نے کیا جواب دیا، تو وہ سارا ماجرا کھول کر پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ تو اس مضمون کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مضمون 2 آیتوں میں ہے، 2 آیتوں میں عذاب آخرت کا بیان ہے، وہ لمبا مضمون ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے دربار میں امتوں کا مقدمہ آئے گا کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے تھے، انہوں نے تم کو توحید کی دعوت دی، تم نے کیا جواب دیا، توحید کی دعوت قبول کی یا نہیں۔ ماذا اجبتم المرسلین، یہ سورہ قصص میں، وہ جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر رسولوں کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے ہم گئے تھے، دعوت دی تھی، تو ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، اس سورہ مائدہ میں پڑھا نا، یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو رسول کہیں گے ہم نے کہ قوم نے ہم کو ٹکا سا جواب دیا، دعوت قبول نہیں کی۔ چونکہ رسول مقدمے میں مدعی ہوں گے تو گواہ طلب کیے جائیں گے، وہ امت محمد علیہ السلام کو گواہی پیش کریں گے، امتیں گواہوں پر جرا کریں گی کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں، ان کی گواہی کا اعتبار کیا ہے۔ پھر گواہوں کی اعتباریت ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اس طرح تمام حجت کر کے امتوں کے سامنے ان کا سارا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ مقدمے کی کارروائی ضابطے کی بات ہوگی، ورنہ اللہ کو امتوں کے سب حال کا پتہ ہے۔ یہ بات مضمون کے آخر میں ہے نا، وما کننا غائبین، ہم غیر حاضر نہیں تھے، امتوں کے سارے حال کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ ضابطہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی بغیر ثبوت ہوئے ہم کو پکڑ لیا گیا۔ یہ قریش کو سنایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں انشاءاللہ العزیز، وہ اگلے درس میں ہوگا، وزن اعمال کا ذکر ہے کہ پھر میزان پہ عمل تولے جائیں گے، والوزن یومئذ الحق، اس دن حق ہوگا، جو کچھ وزن کرنا ہے یہ حق بات ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا، یہ بھی از قسم اعراف ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، ترازو کیسے ہوں گے، کیسے تولا جائے گا، کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس لیے میں نے ان آیات کو اگلے درس پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز کچھ اس پر تفصیلی بات اگلے درس میں ہوگی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.